کہ نماز پڑھی جائے تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات ہے کہ نماز پڑھنا ہے اور وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نماز کا پڑھنا فرض ہے تو جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ بغیر عذر کے اگر آدمی جماعت کی نماز کو چھوڑتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے احکام کو، شریعت کے اعمال کو جس طرح سے کرنے کا حکم دیا ہے، اگر اسی طرح سے ہم کرتے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب ہے۔ اور اگر شریعت کے احکام کو، شریعت کے اعمال کو ہم اپنے عقل پر تول کر اپنی من چاہی کے مطابق اس عمل کو پورا کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ ذمے سے ساقط تو ہو جائے، فریضہ ذمے سے ختم تو ہو جائے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ کے نزدیک اس عمل کی برکت سے جو محبوبیت ملنا ہے اور جو مقام ملنا ہے وہ مقام اسے نہیں مل سکتا۔ اس لیے ہم پوری شریعت میں جتنے احکامات ہیں ان تمام احکام اعمال میں عمل کے کرنے میں بھی ہم شریعت کے محتاج ہیں، شریعت کے حکم کے پابند ہیں۔ شریعت کے احکام ہیں نماز پڑھو تو ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے من میں آیا، جیسے پسند آیا اس طریقے پر پڑھ لیں، بلکہ ضروری ہے کہ جس طریقے پر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طریقے پر پڑھی جائے۔ جتنی رکعتیں پڑھنے کو کہا گیا ہے اتنی ہی رکعتیں پڑھیں، اور ان رکعات میں جو حکم ملا ہے کہ اس پہلی رکعت میں یہ پڑھو، دوسری رکعت میں یہ پڑھو، تیسری رکعت اگر فرض کی ہے تو اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھو، اور فرض کی چوتھی رکعت ہے انفرادن ہے تو حکم یہ ہے کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھو۔ اسی طرح آدمی اگر سری نماز پڑھ رہا ہے، ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، تو اس میں قرات کو مخفی رکھنے، آہستہ پڑھنے کا حکم ہے۔ فجر کی نماز ہے، مغرب عشاء کی شروع کی 2 رکعتیں ہیں، اس میں زور سے پڑھنے کا حکم ہے۔ ایک تو ہے کہ نماز پڑھی جائے، اور آپ علیہ السلام نے صاف ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو تو اس طریقے پر پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اب ہم نے دیکھا تو نہیں، اس زمانے میں ہم موجود نہیں تھے، لیکن حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین کے ذریعے، علماء فقہا کے ذریعے
حضور کی نماز ہم تک پہنچی ہے تو حضور کی جس طرح صحیح مستند معتبر روایات کے ذریعے نماز ہم تک پہنچی ہے اسی کے عین مطابق پڑھنا ہمارے ذمے ضروری ہے۔ اسی سے ایک اہم چیز جڑی ہوئی یہ ہے، حکم شریعت کا یہ ہے کہ نماز پڑھو تو انفرادی نماز نہ پڑھو، فرائض میں، فرض نمازوں میں حکم یہ ہے کہ فرض نمازیں اگر پڑھنا ہے تو وہ جماعت کے ساتھ پڑھو۔ کس کے ساتھ؟ جماعت کے ساتھ۔ کیوں فرض نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ اگر فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی تو وہ ایک مخصوص جگہ میں، ایک مخصوص حصے میں نماز پڑھی جائے گی، اسی کو مسجد کہتے ہیں، سجدہ کرنے کی جگہ مسجد۔ اب مسجد کیا ہے؟ اللہ کے گھر ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مسجدیں اللہ کی ہیں، ملکیت اللہ کی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا بھر میں جتنی مسجدیں ہیں ان کا نہ عارضی طور پر کوئی مالک ہے، نہ لانگ ٹائم کے لیے کوئی مالک ہے، ان کا ہمیشہ ہمیشہ کا مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اب اگر فرض نمازیں جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائیں تو اللہ کے گھر ویران ہو جائیں گے، جبکہ ایمان والوں کا خاصہ یہ ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھروں کو اللہ کے بندوں میں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر جس کا ایمان ہے وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، جن کے اندر 5 کام ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، دوسرا کام یہ ہے کہ وہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر، کہ ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر ایک نہ ایک دن جانا ہے، اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا ہے۔ تو بعد الموت پر اور آخرت پر جن کا ایمان ہوتا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو ویران نہیں کرتے بلکہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، آدمی ہدایت مانگتا ہے، ہدایت کا ہر کوئی محتاج ہے، کتنا بڑا سا بڑا علم والا ہو، چاہے وہ کتنا بڑا ان پڑھ ہو، جاہل گوار ہو، یا اسے جتنی دین شریعت کی سمجھ ہو، سب کے سب ہدایت کے محتاج ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اور اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے، یہ اعمال کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں، یہی ان قریب یہ بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت سے سرفراز کیا جائے گا۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ کی طرف سے انہیں ہدایت ملے گی۔ اگر جماعت کی نماز نہ ہو تو پھر اللہ کے گھر ویران ہو جائے گا۔ آج ساری دنیا آباد ہے،
بازار آباد ہیں، کوئی سرکل بنتا نہیں، لوگ بنا دیتے ہیں. ارے بناتے نہیں بناتے. ایک دکان لگا، وہ دکان تھوڑا فیمس ہوا، اس کے بازو اور ایک دکان لگ جاتا ہے. ارے لگتا نہیں لگتا، لگ جاتا. لوگ تھوڑے وہاں آنا جانا شروع ہوئے، اور ایک دکان، پھر اور ایک دکان، دکان بڑے، سرکل بن گیا، بازار بن گیا. ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے ہی زمانے سے کوئی ایک بازار چلا آ رہا ہے وہی قیامت تک چلے گا، ایسا نہیں ہوتا. ایک دو دکانیں معیاری طور پر چلتی ہیں، پھر ان سے جڑ کر اور دکان جڑے اور دکان جڑے، لوگوں کی آمد و رفت بڑی، آنے جانے کا سلسلہ چلتا رہا، پھر وہ بازار بن جاتا ہے. تو آج ساری دنیا آباد ہے، اسٹیشن آباد ہیں، ریلوے اسٹیشن آباد ہیں، پلیٹ فارم سارے کے سارے آباد ہیں. گھنٹوں گھنٹے لوگ وہاں جا کر انتظار کرتے ہیں. ایک ٹرین کے واسطے گھنٹوں گھنٹے انتظار کرنا لوگوں کے لیے آسان ہے. ایئرپورٹ جاتے ہیں لوگ، وہاں کئی گھنٹے پہلے جا کر فلائٹ کا انتظار کیا جاتا ہے. ذرا چھوٹ گئی تو کیا ہوتا ہے؟ ارے انتظار کرتے نہیں کرتے. بولو بنگلور کی ٹرافک بھائی لیٹ گئے تو ہوتا نہیں، 2 گھنٹے پہلے چلیں گے، کیا ہو رہا ہے؟ جاتے نہیں جاتے. لیکن وہی ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کسی نماز کے لیے 10-15 منٹ پہلے مسجد میں آتے ہیں. آج ساری دنیا آباد ہے، ساری دنیا آباد ہے، گھر آباد ہیں، محلے آباد ہیں، سارے بازار آباد ہیں، دکانوں پر ہجوم ہے، سب آباد ہیں. لیکن وہی فجر کی نماز کے وقت میں آ کر دیکھا جائے ہمارے علاقوں میں بھی ٹھیک ہے 80% لوگ سو جاتے ہوں گے، 20-22%، 25% لوگ آج بھی وہ ہیں جو پوری رات جاگتے ہیں. لیکن عین فجر کی نماز کا وقت، اس وقت میں پوری مسجد خالی رہتی ہے. ظہر کی نماز کا وقت، بازار آباد ہے، اللہ کا گھر ویران ہے. سوچئے اگر اللہ کے گھر کو ویران کر کے ہم یہ سوچ لیں کہ ہماری زندگی آباد ہو جائے، ہماری نسلیں آباد ہو جائیں، ہمارے گھر آباد ہو جائیں، زندگی بھر ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، ہم روز بروز ہم تو بربادی کی طرف جا رہے ہیں. آبادی کی طرف، ترقی کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ہم تو بربادی کی طرف جا رہے ہیں. اور اس جماعت کی نماز مسجدوں کو آباد کرنے والے ایمان والے ہیں. اگر یہ جماعت کی نماز نہ ہوتی تو پھر مسجدیں کیسے آباد ہوتی؟ ارے کوئی آباد کرتا؟ آج ساری دنیا کو دینے کے لیے وقت ہمارے پاس ہے، مسجد کو دینے کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں ہے. جماعت کی نماز کا ایک عنوان ہے جس کی وجہ سے ہم مسجدوں کو تھوڑا بہت آباد کر لیتے ہیں. اگر یہ جماعت کی نماز بھی نہ ہوتی تو پھر تو ہماری مسجدوں پر تالے لگ گئے ہوتے. جبکہ ایمان والوں کی علامت ہے کہ ایمان والے اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں ہوتا تھا، کتابوں میں ہے کہ مسجدوں پر کبھی تالے نہیں لگتے تھے، کبھی تالا نہیں لگتا تھا. پوری 24 کے 24 گھنٹے مسجد کے اندر اعمال ہو رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں آباد، صحابہ کے زمانے میں ساری کی ساری مسجدیں آباد. دن کا حصہ ہے، اس میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار گئے. بازار جا کر صحابہ سے کہنے لگے کہ تم یہاں مشغول ہو، جبکہ حضور کی میراث
نماز مسجد نبوی میں تقسیم ہو رہی ہے، دن میں پوری مسجد نبوی آباد ہے۔ فجر کی نماز کے بعد، اشراق کی نماز کے بعد ہماری مسجد پر تالا لگتا ہے، ظہر تک کوئی مسجد کو پھٹک کر دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ ارے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا؟ من خرج الى تسبیح الضحی، جو چاشت کی نماز کے لیے کبھی مسجد آئے، لا ينسبه الا اياه، کہ مسجد آئے چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے۔ چاشت کی نماز کا مطلب یہی 10 بجے 9 بجے کے بعد اشراق کا وقت جو ختم ہوا، چاشت کا وقت شروع ہو گیا۔ چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے جو مسجد آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا ينسبه الا اياه فاجره كاجر المعتمر المحرم، اس کا اجر ایسا ہے جیسا کہ کسی احرام پہنے ہوئے عمرے کو جانے والے کا ثواب ہے۔ اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا احرام بن کر، احرام پہن کر، احرام کی چادریں اوڑھ کر جو آدمی عمرے کے لیے جا رہا ہے، اسے جو ثواب ملے گا اللہ کے گھر آ کر چاشت کی نماز ادا کرنے والے کو اللہ وہ ثواب عطا کرے گا۔ لیکن کیا ظہر کی نماز ہوتے ہی ہماری مسجد ہے، کوئی آتا نہیں، کیا کریں گے؟ مسجد کھلی رکھ کر کیا کریں؟ مسجدیں بند، مسجدیں ویران، سناٹا، کوئی آدمی نہیں ہے۔ تو اسی لیے جماعت کی نمازیں رکھی گئی کہ کم از کم جماعت کی نماز کے بہانے مسلمان اللہ کے گھر کو دن میں 5 دفعہ آئے، دن میں 5 مرتبہ جماعت کی نماز کے عنوان سے مسجد آئے۔ اور اس جماعت کی نماز کا مقام کتنا بڑا ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے اجر کے اعتبار سے 27 درجے بڑی ہوئی ہے، 20 پر 7 درجے بڑی ہوئی، کہ ایک آدمی ایک اکیلا نماز پڑھتا ہے، اسے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن وہی اگر وہ آدمی فجر کی نماز میں یا ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز، مغرب یا عشاء کی نماز میں جماعت کے ساتھ اس نماز کو ادا کرتا ہے تو اسے ایک نماز کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ 20 پر 7 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفرد ب27 درجہ، 27 گنے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اکیلا پڑھ لیا، اسے ایک نماز کا ثواب۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا تو مسلک یہ ہے، وہ اس حدیث کی بنیاد پر جس میں فرمایا گیا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے جو پڑوسی ہیں، ادھر 40 گھر، ادھر 40 گھر، پیچھے 40 گھر، سامنے 40 گھر، اتنے گھروں کی جو مصلی ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، ان کی نماز تو مسجد کے علاوہ ادا ہی نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، نماز کے جو مسجد کے پڑوسی ہیں، ان پڑوسیوں کی نماز مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی۔ یہ حدیث اگرچہ کے کمال پر محمول ہے، یعنی کیا مطلب؟ کامل درجے کی نماز نہیں ہوتی، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس حدیث اور ان جیسی احادیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں تو جماعت کی نماز فرض ہے، اگر کوئی بغیر جماعت کے نماز پڑھتا ہے
اس کی نماز ہی ادا نہیں ہوگی، قیامت میں وہ بڑا گنہگار ہوگا، وہ ایسا ہوگا جیسا کہ اس نے نماز ہی نہیں پڑھا۔ لیکن ہمارے مسلک میں تھوڑی گنجائش تو ہے کہ واجب ہے، نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن گنہگار ضرور ہوگا کہ بغیر عذر کے اگر جماعت کی نماز کو چھوڑتا ہے تو کسی عذر شرعی نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی عذر نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، لنگڑا لولا نہیں ہے، اپاہج نہیں ہے، اس کے باوجود اگر وہ انفرادی اکیلے نماز پڑھ لیتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اگرچہ کہ اس کی نماز ہو جاتی ہے لیکن وہ گنہگار ہوگا۔ اللہ حضرات اکابر کو جزائے خیر عطا فرمائے، عجیب عجیب حکمتیں بیان کی اور اپنے تجربوں کو بیان کیا۔ لکھا ہے کہ اگر دو آدمی آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ایسا بڑا جھگڑا کہ اسے کوئی حل نہیں کر سکتا، نہ قاضی حل کر سکتا ہے، نہ کوئی گورنر حل کر سکتا ہے، نہ کوئی عالم حل کر سکتا ہے، ایسا جھگڑا، انہیں اس کی صورت دیکھنے کو ریڈی نہیں، انہیں اس کی صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسا اختلاف ہو گیا۔ ان کے اختلاف کو، ان کے جھگڑے کو، ان کی نفرت کو ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین دوا جماعت کی نماز ہے۔ کیا ہے؟ جماعت کی نماز بہترین علاج، کہ جن کے درمیان شدید اختلاف ہو گیا ہے، لڑائی ہو گئی، وہ 3 دن تک لگاتار جماعت کی نماز کا اہتمام کریں، اللہ ان کے دلوں سے، دونوں کے دلوں سے، اس کے دل سے اس کی نفرت کو کھرچ کر نکال دیں گے اور اس کے دل سے اس کی نفرت کو اللہ کھرچ کر نکال دیں گے۔ 3 دن جماعت کی نماز کا اہتمام کریں، اور یہی جماعت کی نماز ہے جو ہم مسلمانوں کے اندر اجتماعیت پیدا کرتی ہے، آپس کا جوڑ پیدا کرتی ہے۔ آئے ملے، چہرہ دیکھنا ہو گیا، سلام ہو گیا، مصافحہ ہو گیا، خیر خیریت ہو گئی۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، پڑوس میں کیا ہو رہا ہے پڑوسی کو معلوم نہیں۔ ارے معلوم نہیں، گلی کا دور کی بات، محلے کا دور کی بات، اعلان ہوا مسجد میں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، میں نے پوچھا آپ جانتے ہیں؟ ہزاروں کے آدمیاں، 1000 گھراں، کیا معلوم ہوتا حضرت، جبکہ ان کے بغل کا ہے، وہ پڑوس کا ہے، معلوم نہیں۔ پھر پنڈال گنڈال لگا کو سارا انتظام ارینجمنٹ کیا گیا نہلانے دھلانے کا، اس کے بعد ان کے کان میں جو رینگ رہی ہے کہ ہمارے پڑوسی کا انتقال ہو گیا۔ نہ نام معلوم ہے، نہ کام معلوم ہے، ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے کوئی عطا پتہ نہیں، وہ اپنی زندگی میں مگن یا اپنی زندگی میں مگن، یہ مسلمانوں کا شعار نہیں۔ مسلمان کیسے تھے؟ درد دل کے لیے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیا، شاعر کہتا ہے۔ انسانوں کی ہمدردی کے لیے، انسانوں کی غم خواری کے لیے، انسانوں کے درد کو بانٹنے کے لیے اللہ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے، ورنہ عبادت کے لیے فرشتے اور اللہ کی دیگر مخلوق کم نہیں تھے۔ ہمارے لیے مستقل یہ بھی عبادت ہے کہ انسانوں کے غم کو بانٹو، انسانوں کا غم لو، یہ مستقل عبادت ہے۔ کوئی پریشان حال ہے، اس کی پریشانی کو دور کرو، یہ مستقل عبادت ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی
بھائی کا تو سگا بھائی نہیں، ایمانی بھائی، اسلامی بھائی، ایمان کا رشتہ ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے کے سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو جماعت کی نماز کم از کم اس اجتماعیت کو باقی رکھتی ہے۔ کیا آتے ہیں، خیر دیکھنا ہوتا ہے، سلام مصافحہ ہوتا ہے، خیر خیریت ہوتی ہے۔ اگر جماعت کی نماز نہ رہے تو پھر تو ایک آدمی دوسرے کو دیکھنا بھی چھوڑ دے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دو کہ وہ ایمان والے ہیں۔ فاشہدوا لہم اہل الایمان، ان کو گواہی دو ان سے متعلق کہ وہ تو ایمان والے ہیں۔ مسجدوں کو آباد نہیں کرے، جماعت کی نماز کا اہتمام نہیں کرے، کیا کیا گواہی دے گی؟ تو جماعت کی نماز رکھی گئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں حضرت امام ابو یوسف، اور دوسرے شاگرد ہیں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دو شاگردوں کے ایک شاگرد گزرے ہیں جن کا نام ہے محمد ابن سماعہ، شاگرد ہیں۔ جماعت کی نماز کا اس قدر اہتمام تھا کہ پوری 40 سال کی زندگی میں ایک بھی نماز ان کی ایسی نہیں جو بغیر جماعت کے پڑھے ہو۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ ہمیں 4 دن نہیں بتا سکتے، بتا سکتے ہیں 4 دن ہمیں نہیں بتا سکتے، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ 40 دن، 4 مہینے کوئی بتا سکتے ہیں؟ 4 سال، کہ 4 سالہ زندگی میں میری ایک نماز بھی جماعت کے ساتھ نہ چھوٹی ہے، ہر نماز میں نے جماعت کے ساتھ ادا کی ہے۔ مؤذن حضرات اماموں کو چھوڑ کر 4 سال، 10 سال، ہاں بھائی، یہ ایک بھی نہیں چھوٹی۔ تو حضرت محمد ابن سماعہ رحمت اللہ علیہ کی پوری 40 سالہ زندگی ایسی گزری کہ ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھے، پورے 40 سالہ عرصے میں ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ ایک دفعہ والدہ کا انتقال ہو گیا، 40 سال تو پڑھ لیے، اس کے بعد ان کی والدہ بڑی عمر کی تھی، والدہ کا انتقال ہو گیا، امی کا انتقال ہوگا۔ انتقال میں تجہیز تکفین کے عمل میں اطلاع کرنے اور دیگر کاموں کی مصروفیات کی وجہ سے مسجد آئے نماز پڑھنے کے لیے جماعت کی نماز ہو چکی تھی۔ کتنے سال کے بعد چھٹی ہے؟ 40 سال کے بعد جماعت کی نماز چھوٹ گئی۔ بہت روئے، علاقے پورے علاقے میں ڈھونڈا، اس مسجد گئے، اس مسجد گئے، پوری مسجدوں میں نماز ہو گئی، اول وقت میں پڑھنے کا نظام تھا۔ آج ہماری طرح تو نہیں ہے، عصر کے قریب بھی ظہر کی نماز رکھو، مسجد والے رکھے۔ جب بھی شہر میں ایسے لوگ، علاقے میں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے، اس کے باوجود ان کی نمازیں قضا ہوں گی۔ جمعہ کی نماز 2 بجے ہو رہی ہے، 2:45 بجے، عصر کے قریب 3:45 بجے رکھو، 4 بجے رکھو۔ جب بھی آدمی بھگلے گاتی ہیں، ابھی نماز کا ٹائم مہنگا ارے آتے نہیں آتے۔ ہماری سستی، ہماری غفلت۔ وہاں تو اول وقت میں نماز، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی افضل الاعمال کیا ہیں، عمل میں سب سے بہترین، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا افضل الاعمال عند اللہ الصلاۃ لاول وقتها۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل عمل اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ نماز کو اس کے شروع وقت میں پڑھ لینا۔
شروع وقت میں نماز پڑھ لینا، جیسے ہی نماز کا وقت ہوا سنتوں کے لیے 5-10 منٹ، اس کے بعد نماز۔ صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ ہر صحابی کا معمول تھا کہ وہ مسجد میں آ کر اذان سنتے تھے۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ مسجد میں آ کر بیٹھتے، اس کے بعد اذان ہوتی، اذان سے پہلے مسجد آ جاتے تھے۔ اب جب سب آ گئے تو اذان ہوئی، اذان کے بعد سنتوں کے لیے وقت، پھر سنت کے بعد فوراً نماز۔ ہم سوچیں ذمہ دار مجبور ہیں، آدھا گھنٹہ، بعض مسجدوں میں دیکھا گیا ایک نماز کے لیے 1.5 گھنٹہ لائٹیں سے لگتے ہیں۔ نمازیوں کا انتظار، شروع میں آدھا پونا گھنٹہ، اس کے بعد آدھا پونا گھنٹہ، انہیں آ رہا ہے فین ڈال لے رہا ہے، لائٹ ڈال لے رہا ہے، کس کا گھر کو پرسنل گویا کہ پراپرٹی ہو گئی مسجد، کوئی بول نہیں سکتا، قوم کا پیسہ، ہر فرد کا پیسہ، اور ہر کوئی مالک نہیں ہے کہ جو جیسے چاہے استعمال کرے۔ غلط طریقہ ہے۔ پورے شہر کو دیکھا، کوئی پورے علاقے بھر میں دیکھا مسجدوں میں کوئی نمازی نہیں، خیر القرون تابعین کا، تبع تابعین کا زمانہ، کوئی آدمی جس کی نماز چھوٹ گئی ہو نہیں۔ عورتوں میں بھی، گھر کے عورتوں میں تلاش کیا، مسجد جا کر آ کر عورتوں نے بھی نماز پڑھ لیا، بیوی نے، جو محرم ہے، بیوی ہے، بہن ہے، والدہ کا انتقال ہو گیا، بچی ہے، انہوں نے سارے کے سارے اول وقت میں انہوں نے نماز ادا کر لی۔ غیر محرم کو تو نہیں پڑھا سکتے، جو جس عورت سے پردہ ہے اسے نہیں پڑھا سکتے۔ تو محمد ابن سماعہ روتے 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 20 پر 7 بار وہ نماز پڑھے۔ کتنے بار؟ ارے بولو، سب بولو۔ 20 پر 7 کئی کو اس لیے پڑھے، جیسے میں حدیث ذکر کیا کہ صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہ اکیلے کی جماعت کے مقابلے میں جماعت کی نماز کا جو ثواب ہے وہ 20 پر 7 گنا زیادہ ہے۔ اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے 20 پر 7 درجے بڑا ہوا ہے۔ تو سوچے ایک پڑھا تو ایک کی چک ملتا ہے، اسنا 20 پر 7 بار پڑھ لیں گے، اتنا ثواب مل جائیں گے۔ پڑھ لیے۔ رات میں ندا دینے والے نے ندا دی، یہ کہا یا محمد ابن سماعہ، اے محمد ابن سماعہ، تم نے ایک نماز کے بدلے میں میرے نبی کی اس حدیث کی بنیاد پر کہ اکیلے کی نماز جماعت کے مقابلے میں 1 درجہ رکھتی ہے اور جماعت کی نماز 27 گنا درجہ رکھتی ہے، ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے تم نے اس بنیاد پر 20 پر 7 مرتبہ تو تم نے پڑھ لیا، لیکن فرشتوں کی آمین کا کیا کرو گے؟ فرشتے کی آمین کا کیا کرو گے؟ وہ تو سوچنے لگے کہ واقعتاً بات ہے۔ اچھا فرشتہ کی آمین کا تو کیا؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا امن الامام، جب امام سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد وَلَلضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو۔ پھر آگے فرمایا، جس کی آمین من یوافق تأمینہ بتأمین الملائکہ، جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے ساتھ جڑ گیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے چھوٹے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ امام صاحب نماز میں وَلَلضَّالِّينَ بولے، ہمیں پورے کیا بولنا؟ آمین، زور سے نہیں بولنا، کیا بولنا؟ آہستہ، اتنی آہستہ کہ ہمارے کانوں تک آواز چلی جائے۔ آج کا مزاج بڑا عجیب ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو زور سے مسجد اڑ کے سر کا بولتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو بالکل کیا کہ گمسم، سمم بکمن ہو جائے یار، کچھ پانا ہو تو دم نہ مار کر۔ ارے بولو آمین، بولنا، کتنا بولنا
کہ اپنے کانوں کو سنائیے، زیادہ زور سے نہیں، آہستہ، مائک میں آواز زور سے آہستہ بولو۔ آمین کے معنی آتے ہیں استجب دعاءنا یا اللہ، اے اللہ تو ہماری اس پوری دعا کو قبول فرما۔ ہماری آمین پر اگر فرشتہ آمین کہہ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول کرتے ہیں، اور اس زندگی سے، اس نماز سے پہلے جو ہماری زندگی گزری اس میں جتنے چھوٹے گناہ ہم سے سرزد ہوئے اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تو حضرت محمد، اچھا دوسرا ماحول یہ ہے، ہمارے بعض لوگوں کا حال یہ ہے، انہوں فجر کی نماز میں بطور خاص غور کرو، جمعہ کی نماز میں بطور خاص غور کرو، پورا امام صاحب رکوع کو گئے تک جبتے رہتی، ذرا وضو بنا کو آگ کھڑتی، پھر ذرا ٹوال لے کو کھڑتی، ذرا جرکن درست کر لینے کھڑتے، ارے کرتے نہیں کرتے اکثر فجر کی نماز میں بہت لمبا گھسیٹتی بھی امام صاحب، ذرا لمبی رکعت ہو گئی امام صاحب کو ریکویسٹ، ہوتا نہیں حضرت نیند میں کھڑنے، ذرا کم کرو، انتظار کرتے رہتے۔ جب رکعت رکوع میں جانے تک ہم امام کا انتظار کریں گے تو ہم امام کے ولضالین کہنے پر آمین کہاں سے کہیں گے؟ اور جب ہم نے آمین نہیں کہا، اور جب ہم نے آمین ہی نہیں کہا تو پھر فرشتہ ہماری دعا پر آمین کہاں سے کہے گا؟ جب آمین نہیں کہے گا تو پھر ہمارے پچھلے گناہ معاف کہاں سے ہوں گے؟ اس لیے حکم دیا گیا کہ جب امام کہے وَلَضَّالِّينَ تو پھر تم کیا کہو؟ آمین کہو، آہستہ سے آمین کہو۔ اگر تمہاری اور فرشتے کی آمین مل جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری اس دعا کو بھی قبول کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے تمام چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور اس نماز کے بعد اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لی اللہ تمہارے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔